أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اس مسجد میں پہلی دفعہ حاضری ہوئی ہے. بڑی خوشی، مسرت اور فرحت کے جذبات و احساسات ہیں. بالخصوص نوجوانوں کی ایک کثیر جماعت امت کا ایک بہت بڑا سرمایہ اور اسلام کے یہ روحانی بیٹے، یہ میرے سامنے ایک معقول تعداد میں موجود ہیں. میں ہمارے جو اس پروگرام کے میزبان ہیں ان سے معذرت اور اجازت لیتے ہوئے یہ چاہوں گا کہ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں میرا یہ احساس ہے کہ میں اس موضوع کو آپ سے شیئر کروں جو خصوصاً ہمارے آج کے نوجوانوں کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ قربانی کے حوالے سے تو آپ انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی بہت کچھ سن رہے ہوں گے اور سنیں گے. قرآن مجید کی یہ جو سورہ مبارکہ ہے جو میں نے نماز میں بھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کو سورہ زلزال کہتے ہیں. اور اس کی یہ جو آخری آیات مبارکہ ہیں یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: الآیہ الجامعہ الفاظہ. قرآن مجید کی جامع، کمپریہنسو، یونیک اور منفرد بے مثال آیت ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. میں یہ چاہوں گا کہ آج آپ اس محفل قرآن و حدیث میں سورہ مبارکہ کو بالعموم اور ان آیات مبارکہ کو بالخصوص پوری طرح سے بالاستیعاب، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سمجھ کر جائیں. سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سماعت کیجیے اور اس کا ترجمہ سماعت کیجیے اور اپنے آپ میں یہ سوچ کر بیٹھیے کہ اللہ اپنے قرآن کے ذریعے سے آپ کے ساتھ کچھ باتیں کر رہا ہے. سلف صالحین کہا کرتے تھے
جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس سے باتیں کرے اور وہ اللہ سے باتیں کرے تو اللہ کا کلام پڑھے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس وقت کو یاد کیا کریں جب زمین کو زور سے ہلایا جائے گا، یہ اپنے اندر کے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی اور انسان چیخ اٹھے گا، اسے کیا ہو رہا ہے؟ یہ زمین جس کے اوپر میں اور آپ بس رہے ہیں، جس پر ہم اپنی دکانیں، اپنے پلازے، اپنے بازار، اپنے ڈرائنگ روم، اپنے بیڈ روم، اپنے دفاتر، اپنے آفیسز، اپنے چیمبر، اپنی کورس اور اپنے پارلیمنٹ ہاؤسز اور سب کچھ دھڑا دھڑ بنا رہے ہیں اور جس پہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ یہ دیکھتے کیوں نہیں اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ دیکھتے کیوں نہیں پہاڑوں کو کیسے گاڑا گیا؟ بھلا یہ دیکھتے کیوں نہیں آسماں کی چھت کو کیسے تان کے کھڑا کیا گیا؟ اور بھلا یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے زمین کو کیسے بچھایا گیا؟ موجودہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ یہ جو زمین ہے، جس سطح کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے، یہ اتنی باریک سی ہے پوری زمین کے مقابلے میں، جیسے سیب کے اوپر چھوٹا سا باریک سا چھلکا ہوتا ہے۔ جو اس کے نیچے ہے وہ تقریباً 7000 کلومیٹر گہرائی میں، 7000 کلومیٹر کی گہرائی وہ ہے جو سائنس نے ڈسکور کر لی ہے، دریافت کر لی۔ کہیں گیسز ہیں، کہیں پیٹرول ہے، کہیں معدنیات ہیں، کہیں ابلتے لاوے ہیں، کہیں چٹانیں ہیں، کہیں پانیوں کے چشمے ہیں، کہیں گہری کھائیاں ہیں، کہیں پلیٹس اور ان کی موومنٹ ہے، کہیں کیا اور کہیں کیا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں انسان کو حیرانی اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ زمین پہ زلزلہ کیسے آ جائے گا، حیرانی تو اس پہ ہونی چاہیے اللہ تو کتنا عظیم ہے، 7000 کلومیٹر کی گہرائیوں پہ تو نے زمین کو ہلنے سے کیسے روکا ہوا ہے۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، بتاؤ تو صحیح
وہ کون سی ہستی ہے جس نے زمین کو قرار بخشا ہوا ہے، اس کو ٹھہراؤ بخشا ہوا ہے۔ 7,000 کلومیٹر کی گہرائیوں پہ اس چھلکے کا ٹھہر جانا، اور ایسے ٹھہرنا کہ ہم پوری زندگی اس پہ جو چاہیں کر سکیں، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن اللہ یہ بتانے کے لیے کہ ایک دن اس زمین پہ زلزلہ برپا ہوگا، اس زمین کو ہلاتے رہتے ہیں، اس کی موومنٹ وقتاً فوقتاً جاری رہتی ہے، اس کی پلیٹس کی حرکات جاری رہتی ہیں، اس میں ارتعاش اور زلزلے کی کیفیت مختلف طریقوں سے جاری رہتی ہے۔ اور اللہ یہ کہتے ہیں اس زمین پہ بسنے والے انسانوں، کبھی اس وقت کو یاد کیا کرو جو زلزلہ آج چھوٹے پیمانے پہ آتا ہے، ایک وہ وقت آئے گا تمہاری زمین کے چپے چپے پہ آ جائے گا۔ یہ زلزلہ اللہ کی قدرت کی نشانی اور آخرت کا ریمائنڈر ہے، آخرت کی یاد دہانی۔ مظفر آباد آزاد کشمیر کا مشہور و معروف علاقہ اور شہر، اللہ تعالیٰ اہل کشمیر کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ 2005 میں وہاں ایک زلزلہ آیا تھا، اور میں نے آفٹر شاکس اس کے کچھ مناظر دیکھے تھے۔ ایک جگہ ہم گزرے اور وہاں ایک ونڈو سی نظر آ رہی تھی۔ احباب سے ہم نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے یہاں 7 منزلہ ہوٹل تھا، جب زلزلہ آیا ہے تو اس کی 7 منزلیں ہی زمین میں دفن ہو گئی، اور یہ جو ونڈو ہے یہ 7ویں منزل کی ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے۔ جب کبھی یہ زلزلہ سمندر کی سطح پہ آتا ہے تو اس کو ہم سونامی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور پھر جو تباہی ہوتی ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جب زور سے زمین کو ہلایا جائے گا، ان الفاظ پہ آپ غور کریں، زلزلت الارض زلزالها۔ قرآن کی جو الفاظ ہیں، جو اس کی فونیٹکس ہے، جو اس کی صوتیات ہیں، جو اس کی تجوید ہے، جو اس کے مخارج ہیں، جو آواز اور حروف کی ادائیگی ہے، ان کے اندر بھی ایک مفہوم پایا جاتا ہے۔ زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو زور سے ہلایا جائے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ اپنے اندر کے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ زمین کے بوجھ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر جو دفن شدہ خزینے ہیں، جو دفینے ہیں، جو معدنیات ہیں، جو ہیرے ہیں، جو جواہرات ہیں، وہ سب زمین کے بوجھ ہیں۔ لیکن سب سے بڑا اس زمین کے اوپر بوجھ انسان اور جنات ہیں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کے بوجھ قرار دی۔ سورہ رحمان، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے دو بوجھ بننے والی مخلوقوں، ہم تمہاری طرف پوری توجہ بس کیا ہی چاہتے ہیں، اسی لیے ان دونوں مخلوقوں کو ثقلین کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو سید الثقلین کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں انسانوں سب کے سردار ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ اپنے اندر کے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی، سونا باہر، چاندی باہر، حتیٰ کہ زمین کے اندر جو پہاڑ اللہ نے گاڑے ہوئے ہیں، جن کا تیسرا حصہ K2 کی چوٹی کی بلندیاں اگر 1000 فٹ ہیں
تو ان کا تیسرا حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور 2 حصے جو زمین کے اندر ہیں، زمین یہ بھی نکال کے باہر پھینک۔ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ بہت اللہ نے نقشے کھینچے، زمین میں حرکت آئی، اس میں ارتعاش آیا، دیواریں گری، پلازے گرے، مساجد گری، ممبر گرے، محراب گرے، چھتیں گریں، سب کچھ گرا، پہاڑوں کو ہلایا گیا، وہ ارتعاش میں آئے، دکت الارض دکن دکا، یوں ایسے اس کو پیس کے رکھ دیا گیا، کوٹ کے رکھ دیا گیا، ٹکرا کے رکھ دیا گیا، حتیٰ کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے، ریزہ ریزہ ہونے کے بعد چورا چورا ہوئے، اس کے بعد زمین کے اوپر یوں گرد و غبار کی طرح اڑنے لگے، اور آہستہ آہستہ ان کو اتنا کوٹا گیا کہ روئی کے گالوں کی طرح فضاؤں کے اندر بکھرنے لگ گئے۔ اس نے اپنے بوجھوں کو نکال کے باہر پھینکا اور انسان چیخ اٹھا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ جب زلزلہ آتا ہے تو پہلی فیلنگ انسان کی یہ ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں ایک دفعہ ڈیوٹی سے واپس آیا، اپنی گاڑی کھڑی کر رہا تھا تو وہ حرکت میں تھی، اور میں یہی کہہ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، ایک گاڑی کو کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ باہر زلزلہ ہے، تو گاڑی روک دی ہے اور اس کے باوجود اس میں حرکت ہو رہی۔ فارغ ہوا تو جہاں میں پارکنگ کر رہا تھا قریب ہی ایک ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے، اس میں ایک والد اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھا ہو۔ جب زلزلہ آیا بلا مبالغہ باپ بھول ہی گیا کہ میں اپنے بیٹے کو علاج کے لیے لے کے آیا ہوں۔ زلزلے کی شدت ایسے تھی، بیٹے کو اس نے وہاں چھوڑا اور وہ شیشے والا اس کا دروازہ تھا توڑ کے باہر نکلا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، غالباً زمین کیا سوچتی ہے اس نام سے ریکارڈنگ بھی شاید آپ کو میری مل جائے گی کہ زمین کیا سوچتی ہے اور کیسے بولے گی۔ لیکن قرآن کہتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ اپنی خبریں بتائے گی۔ تحدث عربی زبان میں اس کو باب تفعیل کہتے ہیں، اس میں شد ہوتی ہے۔ شد کا مطلب ہے حرف ڈبل ہوتا ہے، جب حرف ڈبل ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کا معنی بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ زیادت المبنى تدل على زیادت المعنى۔ اخبار کا معنی بتانا ہے،
اور حدث کا معنی ایک ایک کر کے باتیں بتانا ہے. علم کا معنی یک بار آگاہ کر دینا، اور علم کا معنی آہستہ آہستہ کر کے سکھانا اور بتانا. انزل کا معنی یک بار اتار دینا، اور نزل کا معنی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے لمحہ بلمحہ موقع بموقع کسی چیز کو اتارنا. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ اپنی ساری خبریں ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ کر کے بیان کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اسے حکم کیا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن انسان مختلف ٹولیوں میں پلٹ رہے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سو جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھے گا. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جو ریت کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں، ذرات ہیں، ان کو بھی ذرہ کہتے ہیں. نمک کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں اور جو چھوٹے چھوٹے نمک کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ذرہ کہتے ہیں. آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوں، گپ اندھیرا ہو، سورج کی کرنوں کے لیے اندر آنے کا کوئی راستہ نہ ہو، لیکن اس کا ایک دروازہ ہو آپ کے کمرے کا، اور دروازے میں تھوڑا سا شگاف ہو، سوراخ ہو، اور اس کے اندر سے کرنیں جھانک رہی ہوں اور سورج کی روشنی اندر پہنچ رہی ہو، تو آپ کو اس کی روشنی میں بکھرے بکھرے ذرے نظر آتے ہیں جن کو آپ پکڑنا بھی چاہیں تو پکڑ نہیں سکتے، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں. بھورے رنگ کی ایک چونٹی ہوتی ہے، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں. امام رازی رحمہ اللہ نے سب سے خوبصورت اس کی تعریف کی ہے. وہ ذرہ کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں اصغر شیء فی العالم دی اسمالسٹ یونٹ آف دی ورلڈ. کائنات میں جو سب سے چھوٹی چیز ہے نا اس کو ذرہ کہتے ہیں. اور کائنات میں سب سے چھوٹی چیز کتنی چھوٹی ہو سکتی ہے اس کو شاید ہم پوری طرح سے اپنے اندازے میں لا ہی نہیں سکتے. ریت کے ذرے کے 1000 ٹکڑے کیے جائیں، جو اس کا 1000واں ٹکڑا ہے اس کو بھی آگے ہزاروں پیسز میں اور ٹکڑوں میں اور ذروں میں تقسیم کر دیا جائے، جو اس کا لاکھواں اور کروڑواں حصہ ہوگا، جو آپ کو اپنی آنکھ سے دکھائی نہیں دے گا اور مائکروسکوپ کو استعمال کرنا پڑے گا اسے دیکھنے کے لیے. ریت کے اس کروڑویں حصے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اس کو سنبھالے گا اور قیامت کے دن وہ اپنی نیکی کو دیکھ لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَعْمَالَ أُمَّتِي حَتَّى الْقَضَاءَ يَقْذِفُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے میری امت کے اعمال دکھائے گئے، حتیٰ کہ مجھے یہ بھی دکھایا گیا اگر کسی شخص نے مسجد توحید مرید کے سے یا دنیا کی کسی مسجد سے ایک تنکا اٹھا کے باہر پھینکا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس کو پاک صاف ہونا چاہیے، میں نے دیکھا کہ رب العالمین نے اس تنکے کو بھی نیکی کے طور پہ لکھا ہو کہ میرے بندے نے یہ نیکی کی تھی.
لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طليق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی نیکی کو معمولی مت سمجھنا، اگرچہ وہ اتنی سی نیکی ہو کہ جب بھی اپنے بھائی سے ملو ایک سمائل پاس کر دو، مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پہ بکھیر دو، ایک تبسم، ایک پیار اور محبت کا انداز، ویلکم کا ایک انداز، اعلیٰ اخلاق کا ایک مظاہرہ، اور تمہارے چہرے پہ ایک بشاشت آ جائے. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس نیکی کو معمولی مت سمجھنا. اور ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں اللہ اسے بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دیتا ہے. حکماء کہتے ہیں کہ تقریباً انسانی جسم کے 17 پٹھے ملتے ہیں، پھر مسکراہٹ کا تھوڑا سا پروسیس ہوتا ہے. دانت اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ہونٹ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، رخسار اپنا کردار ادا کرتے ہیں، پیشانی کی سلوٹیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، آنکھوں کے اشوے اور غمزے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اس کی پلکیں اور بھویں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اتنے سارے پٹھے ملتے ہیں تب جا کے آپ مسکرانے کے قابل ہوتے ہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مسکرانا نامہ اعمال میں صدقہ ہے، اور یہ صدقۃن کا لفظ اتنا عظیم ہے مجھے تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے ایک نہیں ہر پٹھے کی طرف سے علیحدہ علیحدہ 17 قسم کا صدقہ لکھ دیا جاتا. ایک غم زدہ اور دکھی انسان کو آپ مسکرا کے ملیں تو اس کے غم غلط ہو جاتے اور اس کے دکھ دور ہو جاتے اور اس کے زخموں پہ مرہم لگ جاتی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. ذرا اس کی تفصیل میں احادیث کی روشنی میں جاتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ رب کریم اتنا مہربان ہے، وہ زندگی کے ایک ایک عمل کو نیکی بنا دیتا ہے. یہاں قدموں کی آہٹ بھی اس کی راہوں میں ہو تو وہ اس کو بھی نیکی لکھ دیتا ہے. ہاتھ کی حرکت اور انگلی کا اشارہ بھی ہو تو اس کو بھی نیکی لکھ دیتا ہے. زبان کا ایک بول بھی ہو تو اس کو بھی نیکی لکھ دیتا ہے. آنکھ کی ایک جنبش بھی ہو تو اس کو بھی نیکی لکھ دیتا ہے. دل کی ایک دھڑکن ہو تو اس کو بھی نیکی لکھ دیتا ہے. صرف نیکی لکھ ہی نہیں دیتا، جب قدم چل کے آتے ہیں مسجد کی طرف تو ایک ایک قدم کے بدلے میں گناہ مٹاتا بھی ہے، درجے بلند بھی کرتا ہے اور نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے. ما من ملب یلبی إلا ولبى من يمينه من شجر أو حجر أو مدر حتى تنتهي الأرض منها هنا وها هنا. حج کے اس سیزن میں مرید کے سے پاکستان سے افغانستان سے دنیا کے کونے کونے سے 2 کفن جیسی چادریں پہن کے جب حاجی اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک کے ترانے اور زمزمیں اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں. رب کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں مشرق سے لے کے مغرب تک سارے پتھر درخت اور کچی جگہیں بھی اس کے ساتھ لبیک کہہ رہی ہوتی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض. زبان سے آپ نے سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اتنے سے کلمات کہے لیکن عرش معلیٰ تک یہ کلمات پہنچتے ہیں. اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ینعطفن حول العرش ولہن دوی کدوی النحل. عرش کے ساتھ جا کے لپٹ جاتے ہیں، عرش معلیٰ کے ساتھ جا کے لپٹ کے یوں جیسے مکھی کے بن بنانے کی آواز ہوتی ہے. ان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں یذکرن بصاحبھا، اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیرا ایک بندہ تجھے یاد کر رہا ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرہ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا. رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रअयतु रजुलन यतक़ल्लबु फिल जन्नह फी शजरतिन क़तअहा मिन ज़ाहिरि त्तरीक़ि कानत तुज़िल मुस्लिमीना। मैंने जन्नत के अंदर एक शख्स को देखा, जन्नत के मज़े लूट रहा है और जन्नत के दरख्तों में इधर उधर अपनी मर्जी से आज़ादाना आ रहा है, जा रहा है और जन्नत के मेवे खा रहा है। मैं रब्बे करीम से पूछता हूँ, उसके फरिश्तों से पूछता हूँ, इसकी क्या नेकी है? मुझे बताया जाता है राह चलते हुए एक दरख्त की टहनी थी जिससे मुसाफिरों को तकलीफ होती थी, इसने उस टहनी को काट के साइड पे कर दिया, अल्लाह ने उसके बदले में जन्नत के दरख्तों की सैरें करवा दी। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन। सैयद अब्दुल हई एक बुजुर्ग हो गुजरे हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर और मुहद्दिस थे, फौत हो गए। ख्वाब में अपने एक शागिर्द से इनकी मुलाकात हुई। उसने पूछा, हजरत क्या हुआ है, कैसा रहा अगला जहां? कहने लगे, अल्लाह ने मेरे साथ बहुत अच्छा मामला किया। कहा, खास तौर पे कौन सी नेकी बड़ी काम आई है? सैयद अब्दुल हई कहने लगे कि मैंने दरसे हदीस भी दिए, दरसे कुरान भी दिए, तफसीर भी पढ़ाई, बहुत कुछ, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि अब्दुल हई एक रोज तुम तफसीर लिख रहे थे और वो पुरानी जो दवात होती थी ना, इंक पॉट, हमारे बचपन में हम तो वो इस्तेमाल करते रहे, पूरा मंजर जहन में आ जाता। वो दवात तुमने साथ रखी हुई थी और लकड़ी का जो कलम होता था वो तुमने अपने हाथ में थामा हुआ था, उसमें ऐसे डिप करते थे तो कलम के ऊपर स्याही आ जाती थी, फिर उससे लिखते थे। तो तुम उस कलम को दवात में डिप करके तफसीर लिख रहे थे। एक दफा तुमने कलम को यूं डिप करके जब बाहर निकाला तो उसके ऊपर स्याही का एक कतरा वो नीचे जमीन पे गिरा। एक प्यासी मक्खी आके उस कतरे को चूसने लग गई। तुमसे ये मंजर देख के रहा ना गया, तुमने अपनी तस्वीर को आर्जी तौर पे बंद कर दिया और ये मंजर देखने लग गए कि न जाने ये मक्खी कब से कितनी देर से प्यासी है। तुमने अपने कलम को दोबारा डिप करके एक और कतरा गिराया और वो मेरी मखलूक प्यासी मक्खी उसको चूसती रही। अब्दुल हई, जिस लम्हे तुम्हारे सीने में वो नरमी और गुदाज, मेरी मखलूक पे रहम का ये अंदाज आया था, मैंने तेरी उस नेकी को कबूल करते हुए तुम्हारी जिंदगी के सब गुनाहों को माफ कर दिया। ख्वाब में कहने लगे कि मुझे तो ये बताया गया कि इस वजह से अल्लाह ने माफ कर दिया। ख्वाब हुज्जत नहीं होते, दलील नहीं होते, और ख्वाबों की बुनियाद पे मसले साबित नहीं होते। जैसे हमारे मुआशरे में बाज़ लोग हैं, वो कोई मसला बताते हैं, पूछे दलील क्या, कहते हैं मुझे ख्वाब है। न ख्वाब हुज्जत है, न कशफ हुज्जत है, न मुराकबा हुज्जत है, न इस तरह की चीज़ें हुज्जत हैं। हुज्जत है क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इतना ज़रूर कहा है कि जो ख्वाब है ये मोमिन के लिए बशारत है, बशारत है। अगर वो शरीयत के मुताबिक है तो बशारत है, अगर वो शरीयत के खिलाफ है तो ख्वाब झूठा है, वो शैतान की तरफ से है, उसमें कोई हुज्जत नहीं। और ये ख्वाब इंशाअल्लाह मेरे फहम के मुताबिक शरीयत के ऐन मुताबिक है। कैसे मुताबिक है? सही बुखारी की वो हदीस है ना, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बैनमा इमरातुन बग़िय्युम मिन बग़ाया बनी इसराइला, बनी इसराइल की एक ज़ानिया खतून राह चलते हुए प्यासे कुत्ते को पानी पिलाती है, तो रब ताला पानी के चंद कतरों की वजह से जो उसने कुत्ते को पिलाए थे, जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर देते।
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ ابھی تو ذرہ کا کنسپٹ پوری طرح کلیئر نہیں ہوا ہوگا۔ یہ تو وہ نیکیاں ہیں جن کو ہم سنتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کو ہم محسوس کرتے ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ریت کا ذرہ اس کو لاکھوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، پھر اس کو کروڑوں حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، جو اس کا اربواں حصہ ہوگا اس کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے تو رب کریم اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ صرف سنبھال کے نہیں رکھتا، اللہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ بھی کرتا رہتا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس ذرہ برابر نیکی کو اللہ سنبھال کے تو رکھتے ہی ہیں، سنبھال کے رکھنے کے بعد اس کے حسن میں بھی اضافہ کرتے رہتے ہیں اور ثواب میں بھی اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، 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 حتیٰ کہ وہ نیکی جو انسان نے چھوٹی سی کی ہوتی ہے اگر وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اس میں اخلاص ہو، اس میں للہیت ہو، وہ سنت کے مطابق ہو، کرنے والے کا عقیدہ توحید کے اوپر، رب کی ذات پہ یقین کے اوپر قائم ہو، شرک و بدعت کا مرتکب نہ ہو، حلال کھاتا ہو، وہ ان شرائط کو پورا کرتا ہو، تو وہ چھوٹی سی ایک نیکی جب تک وہ رب کریم کے پاس پہنچتا ہے اس کا کھجور کا دیا ہوا ٹکڑا احد پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوتا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما من أحد إلا وسيكلمه ربه سبحانه وتعالى، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب، فيرى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ويرى أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ويرى تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رب تعالیٰ براہ راست باتیں کریں گے، بندہ کھڑا ہوگا، رب اس سے باتیں کر کے زندگی کا حساب لیتے ہوں گے، بندہ دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال، سامنے دیکھے گا جہنم کے بھڑکتے شعلے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں دے دو۔ مطلب کیا ہوا کہ بعض دفعہ کھجور کا ٹکڑا بھی انسان کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر کوئی نیکی کرے گا تو اس کو دیکھے گا۔ وہ نیکیاں جو ہم بول کے کریں، چل کے کریں، آنکھوں سے کریں، ہاتھوں سے کریں، لکھ کے کریں، وہ تو ہیں ہی، اللہ ان نیکیوں کا بھی اجر دیتا ہے جو ہم نے کی نہیں ہوتی، سوچی ہوتی، وہ ان کا بھی اجر دیتا ہے۔ وہ ذرہ جو نظر نہیں آتا نا، اس کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہے تو وہ اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی کتب الحسنات والسیئات فاذا هم العبد بحسنہ کتبت له بها حسنۃ کاملہ۔ رب تعالیٰ نے فیصلے کر دیے، یہ نیکیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں۔ جب کوئی بندہ نیکی کی سوچ شروع کرتا ہے تو اسے بھی نامہ اعمال میں پوری نیکی لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم
عربی زبان کا لفظ ہے۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ یہاں اہل علم بھی میرے اندازے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ایک علمی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی اس پہ غور کیجئے گا۔ ارادے کے لیے عربی زبان میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہم، ارادہ، عزم، یہ سارے ارادے کے مراتب کو شو کرتے ہیں، اور خاطرہ یہ بھی ارادے کا ایک سٹیج ہوتا ہے۔ ہم کسی چیز کے بارے میں ارادہ شروع کرنا کہ یہ میں کروں گا، یہ شروع کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ارادہ ہوتا ہے، اس کے بعد عزم ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے عزم اور ارادہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، فرمایا من ہم بحسنہ، جو یہ ارادہ شروع کر لے کہ میں یہ نیکی کروں گا، اس کے شروع کرتے ہی نامہ اعمال میں اسے پوری نیکی کے طور پر لکھ دیا جائے۔ امام ابن عطیہ رحمہ اللہ کی ایک بڑی عظیم تفسیر ہے، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز۔ وہ اس میں لکھتے ہیں، ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ فرشتوں کو ارادے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ارادہ جاننے والی ہستی تو اللہ کی ہے نا، علیم بذات الصدور، سینوں کے رازوں اور سینے کے بھیدوں کو وہ جانتا ہے۔ تو فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، اور وہ کیسے اس کو پھر لکھ لیتے ہیں؟ امام ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، نیکی کی ایک خوشبو اور ایک مہک ہوتی ہے، جب بندہ ارادہ کرتا ہے فرشتوں کو وہ خوشبو آتی ہے، اور وہ خوشبو سونگھ کے لکھ لیتے ہیں بندے نے نیکی کر لی ہے۔ نیکیوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام معراج کی رات جب سیر پہ گئے نا تو آپ کو خوشبو آئی۔ آپ نے پوچھا یہ خوشبو کس کی ہے؟ یہ خوشبو کس طرف سے آ رہی ہے؟ آپ کو بتایا گیا فرعون کے دور میں ایک ملازمہ ہوتی تھی اس کے گھر میں، اس کی بیٹی کی کنگھی کرتی تھی، اور کنگھی کرنے کی وجہ سے اس کا نام ماشطہ پڑ گیا تھا، ماشطہ بنت فرعون، فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی۔ ایک روز اس کے ہاتھ سے کنگھی گری، اور اس نے جب بسم اللہ پڑھا تو فرعون کی بیٹی نے کہا یہ تم نے کس کا نام لیا ہے؟ تو اس کی نوکرانی نے کہا اس رب کا نام لیا ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، جو موسیٰ کا رب ہے، جو تیرے ابو کا بھی رب ہے۔ وہ غصے میں آ گئے، تو میرے ابو کے علاوہ کسی اور کو مانتی ہے؟ ان سے کہا ہاں مانتی ہوں۔ اس نے کہا بتا دوں ابو کو؟ بتا دو۔ امام البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، کہا بتا دو۔ بتا دیا۔ فرعون نے بڑی سخت سزا دی، بڑی سخت سزا دی۔ وہ تو ظالم، ایسا ظالم تھا کہ زمین پہ لٹا کے اوپر کیل گاڑ دیتا تھا، اور اپنے گھر کی نوکرانی کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام معراج کی رات سیر پہ گئے، ہزاروں سال گزر گئے، آپ نے کہا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا یہ اس توحید والی عورت کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس کی جنت سے خوشبو آ رہی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اس سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ فرشتے ارادے کو لکھ لیتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اللہ بتاتے ہیں۔ اور اللہ کیسے بتاتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ جس ذریعے سے چاہتے ہیں
فرشتوں کو بتا دیتے ہیں اور فرشتے ارادوں کو بھی نامہ اعمال میں لکھ لیتے ہیں۔ آخری آیت کے حوالے سے چند منٹ کی گفتگو کر کے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، 5 منٹ میں ہم اس کو سمیٹتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان صاحب الشمال ليمسك القلم عن العبد المسلم المخطئ، یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ جب آپ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھنے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جب بندہ برائی کر لیتا ہے نا اس وقت بھی اس کو نہیں لکھا جاتا۔ اس حدیث میں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 2 فرشتے مقرر ہیں نا، ایک دائیں طرف والا جو نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا جو برائیاں لکھتا ہے، جو دائیں طرف والا ہوتا ہے وہ امیر فرشتہ ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، تو وہ بائیں طرف والے فرشتے سے کہتا ہے جب بندہ برائی کرتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی نہیں لکھنی، شاید یہ بندہ ابھی توبہ ہی کر لے۔ لَيُمْسِكُ الْقَلَمَ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِئِ، مسلمان خطا کار گناہگار بندے سے بائیں طرف والا فرشتہ اپنے قلم کو چند لمحوں کے لیے روکے رکھتا ہے، برائی کرنے کے بعد بھی نہیں لکھتا کہ شاید یہ باز آ جائے۔ اگر اس نے بری سوچ سوچی تھی تو وہ اس لیے نہیں لکھتا، شاید یہ سوچ کو ختم کر دے۔ اگر وہ اس سوچ کو ختم کر دے تو وہ اس کے نامہ اعمال میں اسے نیکی لکھ دیتا ہے کہ اس نے بری سوچ پر بھی پچھتا کے وہ سوچ بھی ختم کر دی ہے۔ ہر برائی سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی سوچوں میں پہرے دینے، برائی کی سوچ آئی تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ لکھا نہیں گیا، اس کو ختم کریں، اس سے جنگ کریں، اس کو پیچھے ہٹائیں۔ سوچوں سے جنگ کرنا یہ ایمان ہے۔ صحابہ کرام آئے، اللہ کے پیارے نبی سے کہنے لگے کہ ہمارے دل میں ایسی ایسی سوچیں آتی ہیں، ما يتعاظم احدنا ان نتكلم به او نتحدث به، کہ ہم اپنی زبان پہ اس کو لا بھی نہیں سکتے، لیکن ہم ان سوچوں کو پیچھے کرتے رہتے ہیں، پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا واقعتاً ایسے ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو خالص ایمان کی نشانی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ سوچوں کا آنا ایمان کی نشانی نہیں ہے، سوچوں کے آنے پر پریشان ہو جانا کہ مجھے یہ سوچیں کیوں آ رہی ہیں، پھر ان سوچوں سے جنگ کرنا، پھر ان سوچوں کو پیچھے ہٹانا، پھر اچھی سوچیں لے کے آنا، یہ سارا پروسیس ہے جس کو اللہ کے پیارے نبی نے کہا یہ خالص ایمان کی نشانی ہے۔ تو جب سوچ آتی ہے تو اس کو بھی فرشتے نہیں لکھتے، اگر بری سوچ کو بندہ ختم کر دے تو اس کو فرشتے نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور یہاں امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بات یاد رکھنا، وہ فرماتے ہیں تمام برائیاں سوچ سے شروع ہوتی ہیں، اپنی سوچ پہ پیرے بٹھا دو، اگر سوچ پہ پیرے نہیں بٹھاؤ گے برائی کی سوچ برائی کا ارادہ بن جائے گا، اس کو پیچھے ہٹاؤ، اگر پیچھے نہیں ہٹاؤ گے وہ برائی کا عزم بن جائے گا، اس کو پیچھے ہٹاؤ، اگر پیچھے نہیں ہٹاؤ گے وہ برائی کا عمل بن جائے گا، اس سے توبہ کرو، اگر توبہ نہیں کرو گے تو وہ تمہاری بری عادت بن جائے گی، اب بھی اس سے جان چھڑاؤ، اگر جان نہیں چھڑاؤ گے وہ بری عادت تمہاری فطرت ثانیہ بن جائے گی، اور جب وہ فطرت بن جائے گی
پھر تم جان نہیں چھڑا پاؤ گے، خطرہ ہے کہ اسی حالت میں پھر تمہاری موت آ جائے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز کسوف، اور اس نماز کے اندر آپ کو جنت کے منظر بھی دکھائے گئے اور جہنم کے منظر بھی دکھائے گئے، اور جو جہنم کے منظر دکھائے گئے ان میں سے ایک منظر یہ بھی دکھایا گیا، آپ فرماتے میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ جہنم کے اندر گری پڑی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے کو نوچ رہی ہے۔ سنن نسائی میں یہ اضافہ ہے، امرأہ طویلہ سودا، وہ عورت لمبی ہے، سیاہ کالے رنگ کی ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ اضافہ ہے کہ تنہشها اذا اقبلت وتنہش الیتها اذا ادبرت، وہ جہنم میں بلی ایسے اس کو سزا دے رہی ہے، جب عورت منہ اس کی طرف کرتی ہے تو سامنے سے نوچتی ہے، جب وہ دوسری طرف منہ کرتی ہے تو پیچھے سے اس کو نوچتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ بتایا گیا یہ وہ عورت ہے جس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا تھا، اس پہ ظلم کی وجہ سے جہنم میں پھینک کے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ ایک محدث کہتے ہیں، اے مسلمانوں تمہیں فکر کرنی چاہیے، جب بلی پہ ظلم کی یہ سزا ہے تو اپنے ماں باپ پہ ظلم کی سزا کیا ہوگی؟ جب ایک جانور پہ ظلم کی یہ سزا ہے تو اپنی بیوی پہ ظلم کی سزا کیا ہوگی، اور اپنے ہمسایوں اور نمازی دوستوں پہ ظلم کی سزا کیا ہوگی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ ایک بڑا اہم ترین حصہ، جب اللہ نے دوبارہ موقع دیا، زندگی رہی، صحت رہی، تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ کیسے دیکھے گا، دیکھنے کے کیا انداز اور دیکھنے کے کیا طریقے ہوں گے۔ اس نشست میں جو باتیں اللہ کی طرف سے اچھی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، جن میں کمی کوتاہی کمزوری رہ گئی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ یہ عشرہ بہت برکت والا ہے، اس میں خصوصاً نیکیوں کی کوشش کریں آپ انشاءاللہ۔